رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری اللہ پاک کے فضل و کرم سے تقریباً 57 مجالس مکمل ہو چکی ہیں درس قرآن کی، اور آج کی ہماری جو مجلس ہے مجلس نمبر 58 ہے، اور سورہ آل عمران شریف کا مطالعہ جاری تھا، اور سورہ آل عمران کی 30 آیات بینات مکمل ہو چکی ہیں۔ آج رمضان پاک کی 17 تاریخ ہے 1444 ہجری بمطابق 8 اپریل سن 2023، اور یہ جو دن ہے ہفتے کا دن ہے۔ ہمارا یہ جو درس قرآن ہوتا ہے یہ جمعرات والے دن ہوتا ہے۔ بہرحال اس دفعہ مصروفیت کی وجہ سے چونکہ میں موجود نہیں تھا تو جمعرات والی مجلس ہماری رہ گئی ہے، تو آج پھر جمعۃ المبارک کو بھی مصروفیت تھی، تو آج بروز ہفتہ ہماری وہ جو مجلس مس ہو گئی ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ سورہ آل عمران شریف کی جو ابتدائی 32 آیات بینات ہیں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں انتہائی گہرے اصول اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمائے ہیں، اور دعا، بہترین دعا کے اوپر بھی ابتدائی آیات بینات مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے اور بڑے گہرے دین کے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور یہ بات بھی شروع کے اندر گزر چکی تھی، چونکہ آگے بڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں نا کہ آپ کا وہ سابقہ جو مضمون ہے، تو سابقہ جو ہماری گفتگو تھی تو اس کے ساتھ آپ کا ذہن ہو جائے، جڑ جائے۔ یہ جو نجران کا وفد نجران حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، پھر بحث مباحثہ جو ہوا تھا تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 80 کے قریب یا کچھ اوپر آیات بینات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ تو 30 آیات بینات سورہ آل عمران شریف کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ میں پہلے رکوع پڑھتا ہوں، پھر آگے اس کی تشریح بیان کرتا ہوں، تو ایک رکوع ہم ہر مجلس کے اندر مطالعہ کرتے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ آیات بینات جو ابھی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، یہ چونکہ ہر چھوٹے بڑے کی زبان کے اوپر ہیں، اور اکثر واعظین خطباء اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑے طویل اس کے اوپر خطبے دیتے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہیے اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ 2 آیات بینات ہیں، ان کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ پچھلی ہماری جو گفتگو تھی، اس پچھلی گفتگو کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کافروں کے ساتھ دلی محبت موالات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، اور موالات کن لوگوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، مسلمان مومن مسلمان اچھے نیک پرہیزگار صالح، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی رکھنے کا، موالات رکھنے کا حکم دیا ہے، اور کفار سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے موالات سے منع فرمایا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یاد رکھیں بعض کفار بھی ایسے تھے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے تھے۔ بعض کفار بھی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے تھے، اور بعض مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہم جو کفار ہیں ان کے ساتھ ہماری موالات، دوستی، محبت ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت کریمہ اتاری، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ اگر تم دعوی محبت رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی،
حضور محمد مصطفیٰ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ میری اتباع کریں، تقوی کے اندر، طہارت کے اندر، تواضع کے اندر، اپنے نفس کو کمزور کرنے کے اندر، یعنی نفس کو کمزور کرنے کی جو تعلیمات اللہ رسول نے دیں، ان باتوں کے اندر فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو اس کا نتیجہ، اس کا ریزلٹ، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یعنی پہلے تم محب تھے، محبت کرنے والے تھے، اتباع مصطفیٰ کا صدقہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ اور محبوب کا پھر اثر، یعنی اس محبت کا اثر پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ جو محبت ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب تم محبوب خدا بنو گے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ غفران، معافی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی سید آلوسی، امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں اس کی شان نزول کے متعلق، فرماتے ہیں کہ زعم اقوام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہم یحبون اللہ، کہ بعض اقوام نے یہ دعویٰ کیا حضور کے زمانے کے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں۔ فقالو یا محمد، کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انا نحب ربنا، ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ فانزل اللہ تعالیٰ هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہ آیت نازل فرما دی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آپ اقوام نے دعویٰ کی، یعنی اس کے اندر مسلمان بھی آ جاتے ہیں، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ بلکہ اسی آیت کے ضمن کے اندر مفسرین نے اکثر مقامات کے اوپر لکھا ہے کہ نجران کا جو وفد حضور کی بارگاہ پاک کے اندر آیا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو کچھ معاملات کرتے ہیں نا، جو کچھ ان کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جو مقام دیتے ہیں یہ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہود کا دعویٰ کیا تھا؟ یہود کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم 40 دن سے زیادہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ وہی جو 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو اس سے زیادہ ہم جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے قریش مکہ کے متعلق اسی صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے قریش مکہ کے متعلق کہ انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا کہ کعبۃ اللہ کے اندر وہ جا کر اس طرح کرتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز ملت ابراہیمی کے خلاف ہے، ملت اسماعیل کے خلاف ہے، ملت ابراہیمی کے خلاف ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو دعویٰ سمجھ گئے نا بات؟ آپ سمجھ گئے کہ دعویٰ سب کا تھا، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، مسلمان ہوں، وفد نجران ہوں، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کہا کہ تم اگر رسول اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ دعویٰ محبت تمہارا تب کامل ہوگا، دعویٰ محبت کے اوپر یعنی ایک بات ہونی چاہیے نا، اس کے اوپر دلیل بھی ہونی چاہیے، ایک دعویٰ ہے اس کے اوپر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ یعنی زبانی کلامی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، تو اس کے اندر دونوں کا رد ہو جاتا ہے، غیر مسلموں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ یعنی دیکھیں نا، ایک شخص محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس محبت کا اثر بھی نظر آنا چاہیے نا۔ تو اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ محبت کا دعویٰ کرے اور پھر اتباع نہ کرے، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ محبت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، یعنی ہے محبت کمزور ہی اگر بندہ دیکھے نا اتباع نہ کرے، محبت کمزور ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ کوئی بندہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، کوئی مسلمان یہ کہے اور پھر اس طرح کرے کہ حضور کی اتباع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی فرمانوں کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، حضور کی اتباع نہ کرے، تو اس کا یہ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ انتہائی کمزور ہے۔ ہم کیا کہیں گے کہ تم اپنے دعوے کے اندر انتہائی کمزور ہو۔ محبت کامل تب ہوتی ہے اور محبت کا دعویٰ کامل تب ہوتا ہے کہ جب بندہ زبانی دعویٰ بھی کرے اور اس کے ساتھ وہ عملی ثبوت بھی مہیا کرے، اپنے محبوب کی اطاعت بھی کرے، اپنے محبوب کی تابعداری بھی کرے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ان کے رد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فاتبعونی فیما آمرکم بہ وانہاکم، ہاں جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آپ اس کو کریں، اور جس چیز سے میں تمہیں اللہ کا رسول منع کرتا ہوں تو تم اس طرح کرو کہ اس سے منع ہو جاؤ۔ اب یہاں پر لفظ محبت بھی آیا ہے، یہاں پر لفظ اتباع بھی آیا ہے، یہاں پر لفظ اطاعت بھی آیا ہے، ان کی بھی مختصر تشریح آپ سن لیں۔ محبت کا معنی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، قلبی میلان،
کسی چیز کو اچھا گمان کر کے، کسی چیز کو اچھا گمان کر کے آپ اس طرح کریں کہ اس چیز کا قصد کریں، کسی چیز کو اچھا گمان کر کے آپ اس شے کا قصد کریں، اس شے کی طرف مائل ہو جائیں اس کو اچھا گمان کر کے، ٹھیک ہے؟ یہ محبت اس کو کہتے ہیں، حب، محبت۔ قلبی میلان، کسی چیز کی طرف قلبی میلان، پھر یہ محبت جس وقت بڑھتی ہے آگے نا تو پھر یہ عشق کے درجے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف جو قلبی میلان ہوتا ہے نا اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن پھر آگے یہ مطلب قلبی میلان آگے جا کے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان کو ہر شے کے اندر اپنا محبوب نظر آتا ہے، درخت کے اندر، گھر کے اندر، باہر، جہاں پر بھی وہ نگاہ دوڑاتا ہے ہر شے کے اندر اس کو اپنا محبوب نظر آتا ہے، تو پھر یہ محبت عشق کہلاتی ہے۔ یہی محبت پھر کیا ہوتی ہے؟ عشق کہلاتی ہے۔ یعنی عشق جو ہوتا ہے یہ محبت کی ترقی یافتہ صورت ہوتی ہے، عشق جو ہوتا ہے محبت کی کیا ہوتی ہے؟ کامل صورت ہوتی ہے۔ تو علماء نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ محبت جب قلبی میلان کو کہتے ہیں اور کسی شے کی طرف قصد اور ارادوں کے کہتے ہیں تو یہ جسم کی خصوصیات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو اس سے پاک ہے، لہٰذا اس کا اثر مراد ہوگا۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا اثر مراد ہوگا کہ کسی چیز سے جس وقت آپ محبت کرتے ہیں نا تو آپ اس کا پھر بھلا چاہتے ہیں کہ وہ نقصان سے بچے، اس کو فائدہ ہو، اس سے نفع ہو، یہ اثر ہوتا ہے محبت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور برائی کے جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ معنی ہے۔ اور بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ بندہ اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیے ان کو کرے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائے۔ یہ بندوں کی محبت ہے، یہ کیا ہے؟ بندوں کی محبت ہے۔ بہرحال صوفیاء نے فرق کیا ہے، یعنی یہ تو علماء کا نظریہ ہے نا، عام علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، بندوں سے محبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں بخشے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو بندے کی، اللہ تعالیٰ کی محبت بندے سے یہ ہے کہ اللہ اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق دے، اور بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کیا ہے؟ بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ کہ جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور یعنی اللہ کے احکام کے اوپر اس کی نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ کس بات کے اوپر راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حدود میرے لیے، لمٹ اللہ تعالیٰ نے، لمیٹیشن کیا رکھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، یہ بندے کی محبت ہے۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ محبت نچلے درجے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر نظر رکھنا یہ محبت نچلے درجے کی ہے۔ اعلیٰ درجے کی محبت کیا ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر نظر ہو لیکن اس سے پہلے اللہ کی ذات کے اوپر آپ کی نظر ہو۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی آسان سی بات اگر آپ کو بتاؤں نا تو احکام کے اوپر نظر رکھنا بعد میں، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بندے کی نگاہ کے اندر ہو، یہ صوفیاء فرق رکھتے ہیں۔ یعنی علماء تو یہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اللہ کے احکام کے اوپر نظر رکھے، یہ بندے کی محبت ہے، اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مد نظر ہو۔ جس طرح حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف منسوب ہے قول ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ پاک پروردگار اگر میں تیری عبادت کروں جنت کے لیے تو مجھے جنت سے محروم رکھ، اگر میں تیری عبادت کروں دوزخ کے خوف سے تو مجھے تو دوزخ کے اندر ڈال دے، اور اگر میں عبادت کروں تیری فقط تیری ذات کے لیے تو اے اللہ پاک مجھے اپنے چہرے سے، اپنے دیدار سے، اپنے وجہ کریم سے، اپنی زیارت سے اللہ پاک مجھے محروم نہ رکھنا۔ یہ ایک درجہ کامل لوگوں کا، یہ ایک حال ہے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا۔ عام جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت یہی ہے کہ بس جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کاموں کے کرنے کو حکم دیے، جن کاموں کے ان کو بجا لاتے رہو۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو اعلیٰ درجے کی وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ کسی کام سے رکتے بھی ہوں تو فقط اس لیے، وہ ان کے اندر وہ پاور ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل فنا فی اللہ کے مقام کی، ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے اندر ہمارے محبوب کی، پاک پروردگار کی ناراضگی، یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے،
باقی ثواب عذاب ان کی نگاہوں کے اندر ہوتا ہی نہیں، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی نگاہوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کا معنی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع دونوں کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، لیکن یاد رکھیں کہ اطاعت کا جو دائرہ ہوتا ہے نا وہ محدود ہوتا ہے، اور اتباع کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اطاعت جو نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اطاعت جو نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب میں اس کی دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، قل، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیں اطیعوا اللہ والرسول، آپ اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں پر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب پاک کی اطاعت کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا ہے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی وہ لوگ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست ہی نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر اطاعت سے منہ موڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کافر ڈکلیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یاد رکھیں، اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جب آپ اس کا انکار کریں گے، اس سے منکر ہو جائیں گے اور اس کی فرضیت کا انکار کریں گے، تو ظاہری سی بات ہے اطاعت سے آپ نے منہ موڑ لیا، دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اطاعت کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ تو جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کو حکم دیا، اس کے رسول نے کرنے کو حکم دیے، وہ آپ بجا لائیں، یہ اطاعت ہے۔ اس سے منہ موڑیں گے تو اسلام سے آپ کا قدم نکل جائے گا۔ اور اتباع وہ ہوتی ہے کہ اس کا اللہ رسول حکم نہیں دیتا۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم نہیں دیا، وہ آپ خود تلاش کرتے ہیں کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کیا ہے۔ اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، کھانے ہیں نا، کھانے آپ کھائیں، ہر شخص کی الگ طبیعت ہے، الگ طبیعت ہے۔ کسی کو کیا پسند ہے کھانے کے اندر، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نمکین نہیں پسند ہوتا، وہ میٹھے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میٹھا پسند نہیں ہوتا، نمکین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گوشت پسند نہیں ہے، بعض لوگوں کو سبزیاں پسند نہیں، بعض لوگوں کو دودھ نہیں اچھا لگتا، مکھن، پنیر، یہ جو چیزیں ہوتے ہیں یہ ان کے دل کے اوپر اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ اپنی اپنی پسند ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی بس حلال چیز ہو، طیب ہو، حلال ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کلوا واشربوا، کھائیں پئیں۔ جو چیزیں طیب ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، طیب، آپ ان کو کھائیں۔ یہ جملہ میں نے مختار اس لیے بولا نا کہ ہر طیب چیز جو ہوتی ہے نا وہ حلال نہیں ہوتی، اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ تو جو طیب چیزیں، طیبات اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اس کو کھائیں۔ لیکن دوسرا شخص جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہی چیز کھانا پینا پسند کرتا ہے کہ جو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی پسند ہے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق وہ روایت آئی ہے نا، غالباً مشکات شریف میں نے آپ کو سنائی تھی، ترمذی، شمائل ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ وہ قتلے جو تھے نا اس کے کدو کے، تو وہ کہتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ قتلے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا۔ پھر آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو کدو پسند ہے، تو پھر باقاعدہ آپ اس سے سبزی وہ اگاتے تھے، خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس بوٹے سے، وہ پودے سے آپ باقاعدہ گفتگو کیا کرتے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ کے رسول نے تجھے پسند کیا ہے۔ تو اس طرح پھر ان کے ہر کھانے کے اندر یہ سبزی شامل ہوتی تھی۔ تو اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہیں رسول اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، تم نہ کرو، تمہیں جن کاموں کے کرنے کو حکم دیے وہ کرو، وہ تمہاری اطاعت ہے۔ لیکن جن کاموں کا حکم نہیں دیا وہ خود اللہ کے رسول کی اپنی پسندیدہ ہیں، تم ان کے پیچھے ان کو تلاش کر کر کے آپ ان کی سرچ کریں، ڈھونڈیں کہ کیا پسندیدہ لباس کون سا حضور کو پسند تھا۔ لباس کے متعلق بھی یہی قانون ہے نا کہ بس ساتر ہو، کوئی چند رنگ ہے جن سے منع کیا کہ وہ نہ ہو، ساتر ہو، لباس کو ڈھانکنے والوں، بدن کو ڈھانکنے والوں، بس یہی اصول ہے۔ باقی آپ آزاد ہیں لباس کے اندر بھی۔ لیکن دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قمیض محبت سے پہنتے تھے، تو آپ قمیض کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، دیگر قسم کے جو لباس ہوتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح جو حضور کے کھانے آپ ان کھانوں کو پسند کرتے ہیں، جن راستوں کے اوپر حضور گئے ان راستوں کے اوپر چلیں۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ آثار تھے، منبر شریف، حضور کے راستے، حضور جن درختوں کے ساتھ، ان کو تلاش کر کر کے جا کر ان کو چوما کرتے تھے، ان سے برکت حاصل کرتے تھے، ان سے اپنا جسم لگاتے تھے، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے اتباع، اس کو اتباع کہتے ہیں. اب فرق آپ سمجھ گئے نا. اطاعت وہ ہے جس کے کرنے کا حکم دیے وہ ہر صورت آپ نے کرنی ہے، نہیں کریں گے تو اسلام سے آپ اپنا قدم نکال لیں گے. اور اتباع وہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اپنے محبوب کی پسند کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں. تو اتباع کا پھر نتیجہ کیا ہے کہ بندہ محب کے درجے سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے. اور اطاعت سے تو کسی صورت میں آپ قدم نکال ہی نہیں سکتے. اطاعت سے تو قدم نکالیں گے تو اسلام سے قدم نکالنا ہے. اب دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ نے ذہن کے اندر رکھ لی. اب آپ کو پتہ چل گیا محبت کس کو کہتے ہیں، اطاعت کس کو کہتے ہیں، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی. ٹھیک ہے، پھر میں اپنا جملہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس لیے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ ان لوگوں نے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، مشرکین مکہ ہوں، انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم محبت کرتے ہو تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کرو. دوسری بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے تو یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا. تو اس کو تھوڑی ڈیٹیل سے بیان کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے افعال ہیں، یعنی بعض شخصیات ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ وہ بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. لیکن یہ سارے برق و بار ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کی اتباع. تو حضور محمد مصطفیٰ کی اتباع میں آپ کو سنا چکا ہوں نا، فیما آمرکم بہ وانہاکم، جن کاموں کے کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا اور جن کاموں کے سے منع کر دیا. جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو چیز میں تمہیں بتاؤں، جس چیز کا میں تمہیں حکم کروں اس کو بجا لاؤ، اور جس سے روکوں رک جاؤ. تو یہ ساری جو باتیں نا، جن شخصیات سے حضور نے محبت کو حکم دیا ہے، جن اعمال کے کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، تو وہ حضور کی اتباع کے ضمن کے اندر یہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو آگے گفتگو ہم کریں گے نا، یہ ضمنی گفتگو ہوگی اطاعت اور اتباع کے ضمن کے اندر. اب ٹھیک ہے نا، یعنی حضور جن کاموں کے کرنے کو حکم دیں گے، جن کاموں سے منع کریں گے، تو وہ حضور کی اتباع کہلائے گی. تو یہ جو گفتگو یا ضمنی گفتگو ہے. اصل بات یہی ہے، جو کچھ بھی فرما دیا بس سر آنکھوں کے اوپر، جو کچھ بھی فرما دیا سر آنکھوں کے اوپر، اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہی چلنا ہے. تو کچھ اعمال ایسے خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان. پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، ان دونوں کا ثمرہ یہ کہ پھر حضور کے ساتھ منسوب ہر چیز سے پیار کیا جائے. یعنی آپ کا جو محبوب ہے نا، آپ کا محبوب، اس کی طرف جتنی بھی چیزیں منسوب ہوتی ہیں آپ کو وہ بھی پیاری ہوتی ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے محبت کا. یہ محبت کا اثر ہے کہ جو چیز آپ کے محبوب کی پسند ہے وہی آپ کی پسند بھی ہے. تو بالکل اسی طرح حضور کی جو اطاعت ہے، حضور کی جو محبت ہے، حضور کی جو اتباع ہے، اور اتباع اور اطاعت کا فرق بھی میں نے آپ کو بتا دیا نا، محبت بھی میں نے آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا معنی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس کا ثمرہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں نا تو پھر اس کی مخلوق سے بھی محبت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر چنے ہوئے لوگ کون سے ہیں؟ جن کی اتباع کا اللہ نے حکم دیے، وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، بھیجے ہوئے نبی ہیں. یعنی بعض وہ ہوتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ چلنے کا حکم دیتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب، جن کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی چن لیتا ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کوئی نیک اعمال کی، انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیے. باقی لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا تو وہ اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اس بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یعنی افراد کی دو قسمیں، آسان سی بات بتا دوں. ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چن لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں ان پہلے لوگوں کی وجہ سے.
یعنی ان کے ساتھ ان کی وہ اتباع کرتے ہیں، ان کی وہ اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے نا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا علیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو انتخاب فرما لیتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو پہلے جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے لوگ، باقیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے چلنے کو حکم دے دیتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو انبیاء میں سے ہیں اور غیر انبیاء میں سے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے، اور پھر باقیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کو حکم دیتا ہے، ان کی اطاعت کو حکم دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو بالکل یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں نا، چنے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر وہ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی طرف پھر جو لوگ منسوب ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی طرف، یعنی انبیاء علیہ السلام کی محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ جب حضور محمد مصطفیٰ ہمارے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو پھر ان کے ساتھ منسوب ہر ذرہ، یعنی سوئی حضور کی طرف جو منسوب ہو گئی، حضور کی طرف منسوب جو کتاب ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی طرف منسوب جو شعر ہے، حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب جو لباس ہے، وہ ہر شے ہمیں کیا ہے؟ محبوب ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا اثر ہے، یہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ اس کے بغیر کیا ہے؟ ایمان، یعنی حضور کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ ہے نا، اگر حضور کی ذات اقدس کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ تو پھر اصل ایمان کی جاڑی کاٹ جاتی ہے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھے نا ایمان کیا ہے، تو ذات مصطفیٰ کی محبت ایمان، یہ حضور محمد مصطفیٰ کا عشق، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، یہ اصل ایمان ہے۔ پھر آگے ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں کہ پھر حضور کی ذات اقدس کی طرف جو منسوب اشیاء ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا۔ تو جب حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب اشیاء جو ہیں ان کے ساتھ محبت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا اثر ہے، یہ محبت کا اثر ہے، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جو حضور کی آل ہے، جو حضور کے اصحاب ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر بدرجہ اولا محبت ہونی چاہیے۔ اب آپ سمجھ گئے نا ساری بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے نا، اس نے ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے، محمد مصطفیٰ کی اتباع کا۔ اب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کو کچھ افعال بتائیں، کچھ اعمال بتائیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے ضمن کے اندر ہم وہ بھی بیان کر دیں گے۔ مخلوق کے کمال کی معراج یہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ مخلوق کا جو کمال ہے اور کمال کی جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ یعنی کامل انسان وہ ہے جس کی ابدیت، جس کی بشریت کمال تک پہنچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر عنایت یہ کہ وہ ان سے محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی محبت کے اصول کے لیے تمام مخلوقات کے اوپر یہ بات واجب کر دیے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کریں۔ دیکھیں نا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ موجود ہے روایت، اور مسند احمد کی روایت ہے، اور مسند احمد کے حوالے سے یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا اگر اس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرماتے تو میری اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی امر جائز نہیں ہوتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر واجب تھا کہ حضور کی ذات اقدس کی اتباع کریں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر یہ واجب نہیں ہے، بدرجہ اولا واجب ہے کہ وہ حضور کی اتباع کریں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے کہ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہوگی، کہ تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نزول کریں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے اتباع کریں گے۔ یہ روایت پڑھ کے نا، یہ مسلم کے اندر بھی اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، یہ روایت پڑھ کے ہمارے استاد مفتی حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس مقام کے اوپر فرمایا تھا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضور محمد مصطفیٰ کے ایک امتی مہدی کے پیچھے ہاتھ باندھیں گے تو بتائیں گے دنیا کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، عیسائیوں میں سے نہیں آئے ہیں بلکہ محمدیوں میں سے آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام متبع ہیں، عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے۔ تو ان کے لیے، انبیاء کے لیے یہ واجب تھا، تو انبیاء کے ماننے والوں کے لیے یعنی یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے لیے پھر واجب نہیں ہے کہ وہ حضور کی ذات اقدس کی اتباع کریں۔ تو حضور کی ذات اقدس کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے اس کے قرب کا، اس کی محبت کا ذریعہ، اس کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلی آیتوں میں بطور تحدید اور وعید لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تحدید کی ہے نا، ڈرایا ہے نا، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اب یہاں پر ایک اور طریقے سے ایمان لانے کی دعوت دی، وہ یہ ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ کہیے کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو میری اتباع کریں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور مسجد حرام کے اندر گئے۔ یہ پہلی ساری چیزیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، اب اس کے اوپر جو مفسرین نے لکھا ہے وہ دلائل آپ سن لیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ آگے جا کے دیکھیں محبت کا معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المفردات کے اندر آپ نے جو محبت کا معنی لکھا ہے وہ بھی میں عرض کر دوں گا، لیکن ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے نا وہ یہی تھی کہ یہ سارا کرائٹیریا جو نقشہ ہے نا آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، اب اس کے اوپر آپ دلائل سنتے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان میں سے پہلی دلیل یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت دیکھیں نا، یہاں پر یہود کیا کہنے لگے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے، اور یہ امام آلوسی نے بھی لکھا ہے، یعنی یہ تو تفسیر کبیر میں عرض کر رہا ہوں نا، تفسیر کبیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر کبیر کے علاوہ امام آلوسی نے بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس وقت کعبہ کے اندر گئے نا تو وہاں پر قریش بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ مسجد حرام کے اندر حضور گئے تو قریش بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جماعت قریش بخدا تم ملت ابراہیم کی مخالفت کر رہے ہو۔ قریش نے جواب دیا ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں گے اللہ کی محبت میں۔ تو یہ آیت پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور تیسری روایت کے اندر یہ آتا ہے، امام راضی لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کی محبت میں مسیح کی تعظیم کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت نازل فرما دی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جو فریق بھی اللہ کی محبت کا مدعی ہو اور اس کی رضا اور اس کی اطاعت کا طالب ہو، تو اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ آپ ان سے کہیں کرو تم اللہ کی محبت میں صادق ہو تو اللہ کے حکموں کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی محبت میں صادق ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو، اور اللہ تعالیٰ کو حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم یہ ہے کہ تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کرو۔ بس اس طرح کرتے ہیں، چونکہ آج پروگرام بھی ہے ہمارا مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی رہی تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے، تو آج گفتگو کو یہاں پر روک دیتے ہیں۔ جو گفتگو میں نے کی ہے آیت نمبر 31 کے ضمن کے اندر، اس میں نے آپ کو محبت کا معنی بھی بتا دیا اپنی طرف سے، جو کچھ میرا مطالعہ تھا۔ اب جو کچھ اپنا مطالعہ میں نے عرض کر دیا نا، اس کے اب دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب ان لوگوں نے، مختلف اقوام نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے محبت کا جو معنی لکھا ہے اس کو بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے تو اس کے ساتھ محبت کا جو اصول ہے اور اس کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کے جو ذرائع ہیں، یعنی حضور محمد مصطفیٰ کی اتباع یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے نا، تو حضور علیہ السلام نے تمہیں کیا تعلیمات فرمائی ہیں کہ تم کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو یہ اگلی نشست ہماری جو ہوگی مجلس نمبر 59، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ